ہدایت سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واتبع سبیل من اناب الی۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ بامبے کی سرزمین للو بھائی کمپاؤنڈ میں، اس کے ایک وسیع اور عریض میدان میں آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جو للو بھائی کمپاؤنڈ کے غیور اہل سنت والجماعت کے مسلمان، یہاں کے باہوش اور فعال نوجوانان اہل سنت نے منعقد کیا ہے، اور مسجد اشرف و رضا، فیضان اشرف و رضا کے ذمہ دار حضرات کی سرپرستی اس کمیٹی کے نوجوانوں کو حاصل ہے۔ میں یہاں کے تمام نوجوانوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج جشن غوث الورا کا انعقاد کیا، اور آج اس وسیع میدان میں جو آپ لوگوں کو یہاں مدعو کیا، مجھے بھی بلایا گیا، علماء اہل سنت کو بھی دعوت دی گئی، جنہوں نے بارگاہ غوث اعظم میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو آج کا جلسہ منعقد کیا، یقیناً وہ اس کے لیے قابل مبارکباد بھی ہے۔ میں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ان کی ان کاوشوں اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ اور ہم سب اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ مسند رسول پر قوم و ملت کے انتہائی ذمہ دار، معتمد اور معتبر علماء اہل سنت کا ایک قافلہ موجود ہے، ائمہ مساجد بھی ہے، اور ذی شعور باعلم بافہم علماء اہل سنت بھی یہاں موجود ہے۔ ساتھ ہی آپ حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہے ایک تعداد میں۔ میں علماء کی بارگاہ میں خصوصاً ہدیہ تشکر کے ساتھ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات سے کچھ وقت آج کی اس بزم کے لیے عطا فرمایا، ساتھ ہی آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور اپنی جماعت کے ان تمام ہمارے بزرگ علماء کے لیے میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمارے ان علماء کی عمر میں، علم، عمل میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی تھوڑا سا مایوس بھی ہوں اور معذرت خواہ ہوں، شورا الزام کے لیے وقت کی قلت نے انہیں اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ اپنے کلاموں کو بھرپور انداز میں پیش کر سکیں۔ بہرحال انہوں نے جو کچھ بھی پڑھا، اشعاروں کی تعداد بارگاہ غوثیت میں نہیں دیکھی جاتی، نہ بارگاہ رسالت میں اشعاروں کی تعداد دیکھی جاتی ہے، نہ وقت دیکھا جاتا ہے، بلکہ مختصر بھی بات ہو اور خلوص کے ساتھ ہو تو وہ قبول کی جاتی ہے۔ بے شک۔ تو بہرحال ان کے جذبات تھے جو انہوں نے بارگاہ رسالت اور بارگاہ غوثیت معاب میں پیش کیے، یقیناً
نبی کی بارگاہ میں بھی ان کا جذبہ قبول ہے اور نبی کے شہزادے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی یہ جذبہ قبول ہے۔ بے شک۔ آئیے آج کے مختصر موقع پر جو عنوان خطابت مجھے عطا کیا گیا ہے، حالانکہ یہ عنوان بڑا وسیع ہے اور یہ مختصر سا وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو ہو سکتا ہے کہ اسی عنوان پر مجھے آگے کہیں اور بھی خطاب کرنا پڑے، تو لہٰذا آج کے اس خطاب کو میں حصہ اول یا پارٹ 1 قرار دیتا ہوں، کیونکہ عنوان بڑا وسیع ہے اور ٹاپک یہ بالکل نیا ہے، اس پر میں نے اس سے قبل نہیں بولا ہے، لیکن ہمارے احباب کا مطالبہ تھا کہ اس عنوان پر بھی گفتگو، اور وہ ہے عقائد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار غوث اعظم کا عقیدہ کیا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ سرکار غوث اعظم کا نہ عقیدہ الگ ہے ہم سے، نہ ہمارا عقیدہ ان سے الگ ہے، بے شک۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس عقیدے پر گفتگو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور اس عنوان کے اوپر گفتگو کے لیے کہا جا رہا ہے اور اس عنوان پر گفتگو کرنی ہے مجھے؟ تو مختصر لفظوں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایسی کچھ جماعتیں ہیں کہ جو کسی زمانے میں پہلے مساجدوں پر قبضہ کرتی تھی، کچھ ایسی غاضب جماعتیں ہیں پہلے مساجدوں پہ قبضہ کرتی تھی، عوام پہ کرتی تھی، اب بزرگان دین پر بھی قبضہ کرنے لگے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ بزرگان دین پر کوئی قبضہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ بات تو ضروری ہے کہ کوئی کر نہیں سکتا، لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ آج بھرپور طریقے سے کتابوں کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے اور مختلف سیمیناروں کے ذریعے یہ باور کیا جا رہا ہے اور کروایا جا رہا ہے کہ سرکار غوث اعظم اہل حدیث تھے۔ معاذ اللہ۔ ان کی اہل حدیث سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جو ہم مراد لیتے ہیں کہ محدثین کی جماعت، بحثیت محدث تو یقیناً سرکار غوث اعظم اہل حدیث تھے، بلکہ ہمارے علماء اہل سنت کا ہر وہ شخص جو حدیث کا علم رکھتا ہے، حدیث دانی جسے آتی ہے، وہ اہل حدیث ہے، اس میں سرکار اعلیٰ حضرت بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن آج اہل حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث کا جاننے والا، بلکہ آج اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی امام کو نہ ماننے والا، بے شک، جو بالکل آزاد ہو جاتا ہے، کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں، کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ راستے میں پنچر کی دکان پہ بیٹھا ہو اور پنچر بنا رہا ہو، یا پان کے ٹھیلے پہ پان لگا رہا ہو، یا کرانے کی دکان پر پوڑیاں باندھ رہا ہو اور متن عربی کے ساتھ، سند کے ساتھ ایک حدیث بھی پڑھنا نہ آتی ہو، لیکن اس کا نام ضرور اہل حدیث ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نہیں وہ اہل حدیث کہتے ہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ غوث اعظم بھی غیر مقلد تھے، ان کے عقائد وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے عقیدے وہی غوث پاک کے عقیدے۔ لیکن میں نے جب اس پر تحقیقانہ طور پر جستجو کی اور سرکار غوث اعظم کی جتنی کتابیں میرے پاس موجود ہے، جتنی اب تک چھپی اور جو اس میں سے موجود ہے، اس کا جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، ایک عقیدہ بھی غوث اعظم کا ایسا نہیں جو غیر مقلدین کے عقیدے سے میچ کھاتا ہو۔ بے شک، ان کے عقائد وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہے، جو نبی پاک کے عقائد ہے، جو رسول اللہ اور صحابہ کے عقائد ہے، اور سرکار غوث اعظم نے رسول سے، صحابہ سے جو عقیدہ لیا، اسی عقیدے پر ہم قائم ہیں۔ بے شک، یہی وجہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کو ہم اپنا آقا اور مولا بھی جانتے ہیں۔ تو آئیے اس تعلق سے چند باتیں میں عرض کروں گا، چند عنوانات پر گفتگو ہوں گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے سرکار غوث اعظم کی محبت اور اس کی افادیت پر میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جتنے اہل سنت والجماعت کے لوگ ماننے والے ہیں، سب کا سلسلہ طریقت کے اعتبار سے غوث اعظم پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور ہم کسی سے بھی مرید ہو، کوئی بھی ہمارا پیر ہو، جب بھی ہم اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہم نے جب یا دیتے ہیں، تو ہمارا پیر یہ نہیں کہتا کہ یہ ہاتھ میں نے اپنے مرید کا اپنے ہاتھ میں لیا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے ذریعے غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ ہم سب کے ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ باظاہر ہاتھ میں، مطلب یہ کہ ہم غوث اعظم کی غلامی میں، سرکار غوث اعظم کی غلامی پہ ہمیں فخر ہے، اور ہم غوث اعظم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں کہ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس غلامی کے جو سگ ہے وہ مارے نہیں جاتے، حشر تک میری گردن میں رہے پٹا تیرا۔
تو ہم سب بارگاہ غوثیت کے غلام ہیں اور غوث اعظم کی غلامی پہ ہم فخر بھی کرتے ہیں، ان سے ہمیں محبت بھی ہے، اور غوث اعظم کی محبت یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل جس پر ہوتا ہے، اس نعمت سے وہ اپنے بندوں میں اس کو سرفراز فرماتا ہے۔ آئیے محبت کے تعلق سے میں 2 حدیثیں یہاں پیش کر رہا ہوں، اور اس حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہمارے لیے بشارتیں ہیں کہ ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، ان کی 11ویں مناتے ہیں، ان کے مہینے میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی یاد تازہ کرتے رہتے ہیں، ان کے غلامی کا اقرار کرتے رہتے ہیں، بلکہ ہم میں تو بہت سے وہ بھی ہے کہ جو اٹھتے بیٹھتے یا غوث یا غوثی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ محبت حدیث کی روشنی میں بتاؤں کہ کتنی کارآمد ہے، اور اس محبت کا صلہ، اس کا انعام اور اس کا اکرام کیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انس ابن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا من المعارفی من الاولیاء، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اولیاء اکرام سے تعلق قائم رکھو، اکثر اولیاء سے جان پہچان برقرار رکھو، ان سے تعلق جوڑے رکھو، ولی کی بارگاہ سے ہٹو مت، جو بھی تمہارے قریب کوئی ولی ہو اس سے جان پہچان رکھو، اسے محبت رکھو، اس سے قربت رکھو۔ فَإِنَّ لِكُلِّ وَلِيٍّ شَفَاعَةً عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سرکار نے کہا تم جس ولی سے بھی محبت کرو گے، اس کے قریب ہوں گے، جان پہچان رکھو گے، ہر وہ ولی جس سے تم نے محبت کی ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو غوث اعظم سے ہم محبت کرتے ہیں، سرکار غریب نواز سے بھی محبت کرتے ہیں، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور سیدی اعلیٰ حضرت سے بھی محبت، یہاں سے وہاں تک ہر ولی سے، مخدوم ماہیمی سے محبت کرتے ہیں، حضرت بہاء الدین شاہ علیہ رحمت و رضوان سے محبت کرتے ہیں۔ جس ولی سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، ایک ولی کی محبت بھی اگر کامیاب ہو گئی آپ کی، وہی ولی قیامت کے دن آپ کی شفاعت کرے گا۔ اور یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ تو عام انسان کی بات تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ کی حدیث پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ ثابت رہنے والی ہے۔ اس حدیث کو امام دیلمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مسند الفردوس میں نقل کیا ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 81 ہے، اور حدیث نمبر 251 ہے۔ آئیے ایک اور حدیث سنیں کہ محبت کتنی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت محبت رسول پر بھی زور دیتے ہیں، اولیاء کی محبت پر بھی زور دیتے ہیں، اور اہل سنت کے برعکس دوسرے لوگ محبت سے تعلق کم رکھتے ہیں، عبادت پہ زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کی ایک صریح حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی عمل کے سبب بخشا نہیں جائے گا، کوئی عمل کے سبب جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ اب بتائیے نبی کا کوئی عمل ایسا ہوتا ہے جو مقبول نہ ہو؟ ارے نبی کا عمل ہی عبادت ہوتا ہے، جو کچھ نبی کرے وہ شریعت ہے۔ مگر صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جائیں گے؟ ارشاد فرمایا میں بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جاؤں گا، مگر یہ کہ میرے رب کی رحمت مجھ کو ڈھانپ لے، یعنی جو بھی جائیں گا رحمت خداوند قدوس کے تو پھیل جائیں گا، اور خدا کی رحمت اس پر ہوں گی جو خدا کے مقبول بارگاہ بندوں سے محبت کرتا ہوگا۔ اس کی وضاحت یہ حدیث کرتی ہے جس کو امام مسلم نے مسلم میں لایا ہے، صحیح مسلم حدیث کی صحیح کتابوں میں جو شامل ہے، جلد نمبر اس کی 3 صفحہ 473، باب المرء مع من احب، اور حدیث نمبر 6584۔ یہ بھی حدیث حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے اور سیاستہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث اور بھی کتابوں میں آئی ہے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس سے روایت کہتی ہے ان عربیا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت الساعہ، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک عربی شخص آیا، ایک عرب کا رہنے والا ایک بدو شخص آیا جو دیہاتی صحابی تھے، اور اس نے رسول اللہ سے سوال کیا، عرض کیا، اور عرض کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئیں گی؟ متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئیں گی؟ قال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب کیا اور ارشاد فرمایا ما عددت لہا، اے پوچھنے والے قیامت کی بڑی فکر ہے تمہیں، پوچھتے ہو قیامت کب آئیں گی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے تم نے، قیامت کی کچھ تیاری بھی ہے؟ تو مسلم نے وہ الفاظ دوسری روایت میں نقل کیے، اس کے بعد کی روایت پہ کہ صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی قیامت کی تیاری کے معاملے میں بہت کمزور واقع ہوا ہوں، عبادت میری بڑی کم ہے، نمازیں میری کم ہیں، اعمال میں کوتاہیاں ہیں اللہ کے نبی، لیکن حال یہ قالا حب اللہ و رسولہ، لیکن اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، عبادت نہیں ہے میرے پاس۔ اور اس صحیح مسلم کی حدیث سیاستہ میں کہا اللہ کے نبی عمل تو بہت کم ہے، عمل تو نہ کے برابر ہے، مگر ایک بات ضرور ہے سرکار کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ قالا، تو اللہ کے نبی نے بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انت مع من احبت، اے سننے والے سن لے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے جو جنت میں میرے ساتھ ہی رہے گا، سبحان اللہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر بے شک، اسی کے ساتھ ہوں گا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ انس ابن مالک اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں قسم وحدہ لا شریک کی، جتنی زندگی میں ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی سوائے اس موقع پر کہ جب نبی نے کہا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا، تو مجھے اس سے زیادہ کبھی کسی موقع پہ خوشی نہیں ہوئی۔ اور چنانچہ انس ابن مالک کھڑے ہوئے اور صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے صحابہ کی جماعت تم سب گواہ ہو جاؤ، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، میں عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں۔ گویا بتایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ تو نبی نے بتایا جو جس سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں غوث اعظم سے محبت ہے، ہمیں خواجہ غریب نواز سے بھی محبت ہے، ہمیں رسول اللہ سے بھی محبت ہے، صحابہ اکرام خلفائے راشدین سے بھی محبت ہے، اور ان میں جس کی بھی محبت غالب آ جائیں گی، جس کی محبت کامیاب ہو جائیں گی، انشاءاللہ اس کا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس حدیث کو بخاری نے بھی لکھا، اور امام بخاری کی حدیث نمبر ہے 5516، صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے۔ سنن ابو داؤد میں امام ابو داؤد نے لایا حدیث نمبر 5126، اور امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس حدیث کو لایا حدیث نمبر 2386۔ امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد میں اس حدیث کو نقل کیا حدیث نمبر 12646۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو لایا حدیث نمبر 556۔ امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر حدیث نمبر 1796 کے تحت لایا۔ اسی حدیث کو امام ابو یعلا نے المسند میں اپنی حدیث نمبر 2888 کے تحت نقل کیا، اور اسی حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر حدیث نمبر 2519 کے تحت نقل کیا، اور اس حدیث نے ہمیں بشارت دی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ حشر کیا جائے گا۔ آئیے سرکار غوث اعظم کی محبت کا ایک نمونہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک کتاب میں دکھا رہا ہوں جو ہمارے ہاں سے نہیں چھپی بلکہ اس کے لکھنے والے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، جو دیوبندی جماعت کے حاکم الامت کہلاتے ہیں۔ جتنی کتابیں یہاں دکھائی جا رہی ہے سب ٹیبل پر موجود ہے، کسی بھی کتاب کے کسی بھی حوالے پر شبہ ہو پروگرام کے بعد یا پروگرام کے دوران بھی اجازت ہے کہ آ کر وہ کتاب کا حوالہ چیک کر سکتا ہے۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں وہ کتاب جو آپ کو مانیٹر پہ نظر آ رہی ہے، کتاب کا نام حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات، صفحہ نمبر اس کا 42 ہے۔ آپ کو اسکرین پہ وہ کتاب کا صفحہ دکھیں گا۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب سے میں نے سنا، فرماتے تھے کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا دھوبی جب مرا اور اس سے قبر میں سوال ہوا من رب کا وما دینوں کا، تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ جو مذہب ان کا وہی میرا، اس پر فرشتے نے اسے ہنس کر چھوڑ دیا۔ انہوں نے بڑے شارٹ کٹ میں لکھا ہے واقعہ، میں تھانوی صاحب کے حوالے سے اس لیے بتایا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اگر یہ واقعہ ہم اپنی کسی سنی کتاب سے بتاتے تو پھر بات ہوتی کہ دیکھو بریلوی کیسے کیسے قصے بیان کرتے ہیں، تو بیان اب حکیم الامت صاحب نے کیا ہے۔ اور واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ غوث اعظم کا وہ دھوبی تھا جس کا کام کیا تھا، صرف کپڑے دھونا، اور جب غوث اعظم کے کپڑے دھوتا تھا تو بڑی محبت سے دھوتا تھا۔ دھوبی کا انتقال ہو گیا، فرشتے آئے، پوچھا مر ربوں کا، تیرا رب کون؟ تو کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔
کہا ما دینوں کا تیرا دین، کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا جانے دو، اب اس سے کیا پوچھنا، یہ تو غوث پاک کا دھوبی ہے۔ اور ایک دوسرے واقعہ اس کا ملتا ہے جو دیگر کتابوں میں، کہ اللہ نے ان فرشتوں کی طرف ندا کی اور کہا فرشتوں اس نے میرے عبد القادر جیلانی کے کپڑے کے میلوں کو صاف کیا، میں نے اس کے گناہوں کو دھو دیا ہے، جاؤ میں نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت ہے ولی کی۔ اب اس کو تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے، اور یہاں تک کہ غوث اعظم کی محبت کتنی عظیم نعمت ہے۔ آئیے محدث زمانہ کی کتاب کے حوالے سے میں بتاؤں، جس کا نام ہے اخبار الاخیار، یہ بھی یہاں پر ٹیبل پہ موجود ہے، اس وقت آپ کو مانیٹر پہ دکھ رہی ہے۔ کس نے اس کو لکھا؟ کتاب کے لکھنے والے ہیں عظیم محدث 550 سال پہلے کے محدث، جن کا نام ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ کتاب موجود ہے، اور کہاں سے چھپی؟ ادبی دنیا، مٹیا محل، دہلی سے۔ لکھنے والے کمال کی بات سنیجئے، شاہ عبدالحق ہے لیکن فارسی زبان میں کتاب تھی، ترجمہ کیا ہے مولانا سبحان محمود صاحب، استاد الحدیث دارالعلوم، اور دوسرے مولانا ہے مولانا محمد فاضل صاحب دارالعلوم، دونوں دیوبند کے مولانا۔ ترجمہ دیوبند کے مولویوں نے کیا، کتاب دیوبند کے مکتب فکر سے چھپی، ہمارے عالموں نے اس کتاب کو نہ چھاپا نہیں ہے، لیکن البتہ کتاب کے جو مصنف ہے شاہ عبدالحق محدث دہلی، جو 550 سال کے ایک ولی کامل محدث وقت ہے، جن کی شان یہ ہے کہ سارے مکتب فکر کا سلسلہ حدیث انہی پر جا کے ختم ہو جاتا ہے، ہندوستان کے جتنے ہیں، چاہے غیر مقلدین اہل حدیث ہو، چاہے علماء دیوبند ہو، چاہے ہمارے اہل سنت والجماعت علماء بریلوی مکتب فکر کے ہو، سب کا سلسلہ حدیث شاہ عبدالحق سے ملتا ہے۔ شاہ عبدالحق صاحب اخبار الاخیار میں انہوں نے اولیاء کرام کے بارے میں نقل کیا اور روایتیں بیان کی۔ غوث اعظم کے تذکرے میں سرکار غوث اعظم کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ غوث اعظم کیا فرماتے ہیں آئیے سنیے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک لکھا ہوا دفتر دیا۔ کس نے فرمایا؟ غوث پاک نے۔ اور نقل کون کر رہے ہیں اس کو؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک لکھا ہوا دفتر دیا جس میں قیامت تک آنے والے میرے احباب اور مریدوں کے نام درج تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو میں نے تیری وجہ سے بخش دیا۔ قیامت تک جتنے آئیں گے سب کے نام ایک کتاب میں موجود، اور سرکار غوث پاک فرماتے کہ اللہ نے مجھ سے خطاب کیا عبد القادر تیری وجہ سے ان کو بخش دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دروغ جہنم سے جن کا نام مالک ہے دریافت کیا، میرے مریدوں میں سے تمہارے پاس کوئی ہے؟ یعنی جہنم کے دروغہ سے غوث پاک کہتے میں نے پوچھا کہ میرے مریدوں میں سے بھی کوئی ہے جو جہنم میں آئیں گا؟ جواب دیا عزت پروردگار کی قسم کوئی بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جو غوث پاک کا مرید ہے اور سچا مرید ہو جائے تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ تو مرید ہونا ہی محبت کی دلیل ہے۔ آدمی مریدی اس سے ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور چونکہ ان لوگوں کو ہی جانا ہی نہیں ہے تو یہ مرید ہوتے بھی نہیں ہیں۔ کسی پیر کا دامن، کسی غوث پاک کے سلسلے کے بزرگ کا دامن نہیں پکڑتے۔ اور آگے سرکار غوث اعظم فرماتے دیکھو میرا دست حمایت میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین کے اوپر۔ اگر میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا؟ یہ جملہ سنے غوث پاک کا، کہتے اگر میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا؟ میں تو اچھا ہوں۔ جلال پروردگار کی قسم جب تک میرے تمام مرید بہشت میں نہیں چلے جائیں گے، بہشت یعنی جنت، جب تک میرے مرید، اور غوث اعظم قسم کھا کے فرما رہے ہیں، قسم بھی آپ کی اور ہماری نہیں ہے، غوث پاک کی ہے۔ لکھنے والا وقت کا شاہ عبدالحق محدث زمانہ ہے، محدث ہے، کوئی آج کے زمانے کا کوئی چھوٹ پیا مولوی نہیں ہے۔ وہ نقل کر رہے ہیں کہ غوث اعظم کہتے ہیں جلال پروردگار کی قسم جب تک میرے تمام مرید بہشت میں نہیں چلے جائیں گے میں بارگاہ خداوندی میں نہیں جاؤں گا۔ اگر مشرق میں میرے ایک مرید کا پردہ عفت گر رہا ہو اور میں مغرب میں ہوں، یعنی یہاں پردہ عفت سے مراد یہ کہ اگر اس کی عزت پر کوئی حملہ ڈال رہا ہے یا وہ پریشانی میں ہے یا وہ تکلیف میں، اور وہ کہاں ہے مشرق میں اور میں مغرب میں، تو یقیناً میں اس کی پردہ پوشی کروں گا، میں اس کی مدد کروں گا۔
اپنا اختیار بھی بتایا کہ میرے لیے مشرق و مغرب کی کوئی حدیں نہیں ہے. تم اگر مشرق میں رہو اور تمہارا کوئی چاہنے والا مغرب میں تو تم اپنے اس چاہنے والے کی مدد نہیں کر سکتے, لیکن میں کر سکتا ہوں. کیوں؟ نظر تو الا بلاد اللہ جمع کا خر دلالتین اللہ حکم اتصالی, میں تمام اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا. میرے لیے دوری نزدیکی نہیں ہے. اس کو لکھنے والا کون ہے؟ شاہ عبدالحق. اب یہاں سے دوسرا میں ایک پہلو بتا رہا ہوں. کچھ لوگ غوث پاک کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, بڑے ڈھلے سے کہہ رہے تھے غوث پاک اہل حدیث تھے, میں ابھی دکھاؤں گا آپ کو, لیکن عقیدہ غوث پاک سے میچ نہیں کھاتا. یقیناً غوث اعظم کا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, اور ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے. آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے ہیں, وہ ایک جملہ کہہ رہے ہیں, اس پہ پھر تبصرہ کریں گے. سنیے. میں نے یہ کہا کہ 25 کم از کم آئے تھے, آپ کہتے 40 آئے تھے. اب ایک صرف آیت بتاؤ جس میں وسیلہ لکھا ہوا ہے. صرف قرآن میں 2 آیتیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ کرنا غلط ہے, صرف جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے, وسیلے کا حقدار بنائیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک اہل سنت پر اعتراض قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وسیلہ پہ نہ مانگنے پہ 25 آیتیں. وسیلہ مانگنا منع ہے, منع کیا کہ وسیلہ نہ مانگو, اور اس کے تعلق سے نائک صاحب کے پاس کتنی آیتیں ہیں؟ 25. آپ کہتے ہیں 40 آیتیں, وسیلہ لینے پر ایک آیت سنا دو, تو ان کو ایک آیت بھی نہیں ملی. میں سنا دیتا ہوں. آیت بڑی مشہور ہے, سورہ مائدہ کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. اتنا صاف ستھرے الفاظوں میں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی, معاف کیجئے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی, شاہ ولی اللہ ان کے بزرگ ہے, اسماعیل دہلوی کے دادا ہے, مولوی اسماعیل دہلوی کے دادا ہے, جن کو دیوبندی بھی مانتے, غیر مقلدین بھی مانتے, اور ہم اہل سنت بھی ان کو بزرگ سمجھتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب القول الجمیل میں فرماتے وسیلے سے مراد پیر و مرشد بنانا ہے. خود مولوی اسماعیل دہلوی اپنی مشہور کتاب, حالانکہ رسوائے زمانہ کتاب ہے, جس کا نام ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم میں یہی آیت لکھتے, اور اس آیت کے لکھنے کے بعد اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے اس سے مراد پیر و مرشد ہے. ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ وسیلے پہ کوئی آیت نہیں ہے. ابھی آپ کسی کا وسیلہ نہیں پکڑ سکتے, نبی کا بھی نہیں پکڑ سکتے. اللہ تعالیٰ جب قیامت میں رسول اللہ کو اجازت دیں گے تب آپ نبی کا وسیلہ لے سکتے ہیں. ذاکر صاحب پتہ نہیں کیسے اسلامی اسکالر, ان کو یہی نہیں پتا کہ جناب دنیا میں وسیلے کا ہے, اور اللہ جو اجازت دیں گے وہ شفاعت ہے. شفاعت الگ ہے, وسیلہ الگ ہے, دونوں الگ الگ چیزیں. جناب نے دونوں کو گتھم گتھا کر دیا. جس کو شفاعت اور وسیلے میں فرق نہ معلوم ہو وہ ٹائی پہن کر اسلامی اسکالر بن گیا ہے. تو پتہ چل گیا کہ آدمی جب تک بولتا نہیں ہے عیب و ہنر کھلتے نہیں ہیں. مولانا روم کا مستوی میں شعر ہے کہ آدمی جب تک بولتا نہیں ہے عیب و ہنر کھولتے نہیں ہیں. تو نائک نے بولا, پتہ چل گیا کہ جب تک بول نہیں رہا تھا دنیا اس کو بہت بڑا اسکالر سمجھ رہی تھی, منہ کھولا سمجھ میں آ گیا کچھ بھی نہیں آتا. اب اس پہ گفتگو تو بعد میں ہوں گی. آئیے دوسرے کو سن لیجیے, مولوی جرجس صاحب ہیں, یہ بھی وسیلے کے تعلق سے کچھ کہتے ہیں, ان کو بھی سن لیجیے. یا تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے, ان کو ان کے پاس جاؤ. یہاں روک رہا ہوں, یہ روئے زمین کے جھوٹ بولنے میں اتنے آگے نکل چکے ہیں روئے زمین پر. یہ ایسے قذاب ہے کہ سارے دنیا کے قذاب دانتوں میں انگلی دبائے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. حد کر دی انہوں نے. یہ کہتے ہیں یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سنتا ہی نہیں ہے. اب میں سخت جملہ بولتا ہوں, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, میں اب نہیں بولوں گا. بہرحال اگر یہ اپنی امی کے اچھے بچے ہیں, اب یہ تو بولتا ہوں, اب اس سے زیادہ تو بولو تو بھی سخت ہو جاتا. اپنے امی کے اگر یہ اچھے بچے ہیں تو ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ ہمارے معتبر علماء کی کوئی ایک کتاب میں ایسی عبارت دکھا دے جس میں ہمارے علماء نے لکھا ہو کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا نہیں. اسی کو کہتے ہیں, قرآن نے ایسوں کی بارے میں کہا لعنت اللہ علی القاذبین, اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. ہم کہتے ہیں اللہ بھی ڈائریکٹ سنتا ہے, مگر ہمارے گناہگار ہاتھ اس لائق نہیں کہ وہ ہماری دعا قبول کرے.
मुमकिन है कि हमारे गुनाहों के सबब हमारी दुआओं को ठुकरा दिया जाए, मगर जब किसी वली का वसीला ले लिया जाए तो जो वसीला बनाया जाता है वो मकबूल बारगाह होता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। बेशक सुभान अल्लाह। अब यहां पर पहले सुन ले, फिर इस पे गुफ्तगू बाद में तफसील से करेंगे। इनको इनके पास जाओ, इनसे कहो, ये दुआएं लेकर ऊपर जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि नमाज भी तो एक दुआ है। उसमें आपने कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये दुआ डायरेक्ट कैसे चली जाती है? मेरी समझ में नहीं आती। वुजू के बाद की दुआ डायरेक्ट कैसे चली जाती है? इन सारी दुआओं पर तो कभी आप ये नहीं कहते कि बाबा मेरी दुआ लेकर ऊपर जाओ। सिर्फ बेटा बेटी का मामला आता तो आप कहते हैं कि बाबा मेरी दुआ ऊपर तक ले जाओ, अल्लाह से कबूल करवा दो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर दो। एक नया नुक्ता लाया इन्होंने, जो इससे पहले किसी इनके जद्दे करीम में से, जद्दे आला में से किसी ने लाया नहीं था। इन्होंने कहा मेरी समझ में नहीं आता, नमाज भी एक दुआ है, ये डायरेक्ट चले जाती है, वजू की दुआ डायरेक्ट चले जाती है, सारी दुआएं डायरेक्ट चले जाती है। बाद में तुम इबादत से हटकर जब दुआ मांगते हो तो क्यों कहते हो फला बाबा का वसीला है, फला बाबा आप दुआ पहुंचा दो अल्लाह तक। सबसे पहली बात कि अहले सुन्नत में से किसने कहा कि डायरेक्ट मांगना हराम है, शिरक है, कुफ्र है? किसी ने नहीं कहा। हमारे नजदीक अल्लाह से भी मांगना डायरेक्ट जायज है, वसीले से मांगना भी जायज है। बहस और इख्तिलाफ इस पर नहीं है कि डायरेक्ट मांगना जायज, इस पर तो इत्तेफाक है। इख्तिलाफ आपसे हमारा है कि वसीले के साथ भी मांगना जायज है या नहीं। हम कहते जायज है तो इसका सबूत देना हमारी जिम्मेदारी है, और तुम कहते हो जायज नहीं तो इसका सबूत देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब अगर आप कह रहे नहीं अल्लाह तो डायरेक्ट सुनता, मैं कहता हूं अल्लाह तो ऐसा सुनता है कि बगैर नमाज के भी सुन सकता है। नमाज की भी क्या जरूरत, नमाज भी तो वसीला बन रही है। इस जाहिल को पता ही नहीं, नमाज भी एक वसीला है। और कुरान ने खुद नमाज को वसीला कहा, क्या फरमा? इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाह मअ साबिरीन, नमाज और सब्र से मदद चाहो। कुरान खुद हुक्म दे रहा है इनसे मदद लो, नमाज से। और नमाज भी अल्लाह नहीं है, गैरुल्लाह है। भाई नमाज अल्लाह है, आपने कहा अल्लाह अकबर, हाथ बांधा, ये नमाज हो रही है, रुकू किया नमाज है, सजदा, या आपका रुकू आपका सजदा ही अल्लाह है, आपका झुकना अल्लाह है। ये तो इबादत का नाम है, कि इबादत लफ्ज कहा गया, ये भी अल्लाह की बारगाह में गैरुल्लाह, अल्लाह नहीं है। अब आइए इस पर एक बड़ी प्यारी बात मैं अर्ज कर देता हूं, बात वाज़ेह हो जाएंगी और उनकी जहालत खुलकर सामने आ जाएंगी। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के बहुत अजीम बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं, हजरत ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, नाम सुना है? सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी के शागिर्द व खलीफा थे। मदीना मुनव्वरा में कयाम था, सुन्नी हुकूमत के ज़माने में कयाम था, इन्हीं के ज़माने में वहाबियों की हुकूमत आ गई। अब जब ये सुन्नी थे तो वहाबियों ने परेशान किया, आए दिन मसले चलते रहते थे। तो नजद के एक बहुत बड़े खबीस मौलवी से हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी अलैह रहमत व रिज़वान का मनाजरा हो गया। मनाजरे का मौजू था वसीला। तो नजदी वसीले के कायल नहीं है, तो वो वसीला ना मांगने पर दलील दे रहे थे। तो हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी ने कुरान की आयत पेश की दलील में कहा है कि कुरान में खुद वसीले का हुक्म है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ईमान वालो अल्लाह से डरो। और अल्लाह से डरने में नमाज भी आ गई, सारी इबादत आ गई अल्लाह से डरने में। इसलिए कि नमाज ना पढ़े तो कोई ये नहीं कहेगा कि नमाज नहीं पढ़ रहा और कह रहे अल्लाह से डर रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। सारे अमाल अल्लाह से डरने में आ गए। तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह से डरो, और हुक्म दिया कि उसकी राह में वसीला तलाश करो। तो कहा यहां नबी वसीला है, औलिया वसीला है। तो उसने कहा फौरन के साहब नमाज वसीला है, वली नहीं है, नबी नहीं है। क्योंकि एक आयत की तशरीह दूसरी आयत करती है। कुरान ने दूसरी जगह कहा इस्ताईनु फिस्सब्रि वस्सलात, नमाज से मदद चाहो, सब्र से मदद चाहो। तो कहा कि वसीला नमाज है और सब्र है, रसूलुल्लाह नहीं है। तो अल्लामा ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। और उससे पूछा, कहा ये बताओ कि जो तुम नमाज पढ़ते हैं ये अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है कि नहीं होती है? तो उसने कहा मुझे क्या मालूम होती है कि नहीं होती है, वो तो अल्लाह ही जानता है कि हमारी नमाज कबूल होती है नहीं होती। आप गारंटी से बोल सकते हैं मेरी हर नमाज कबूल है? आपके पास कोई सनाद, कोई पैमाना, कोई प्रूफ नहीं। आप पढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, और दुआ भी करते हैं अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी कबूल फरमा ले। आपको नहीं पता कि आपकी इबादत कबूल होती है या नहीं। ये पता कब चलेगा? आखिरत के दिन की इबादत कबूल हुई थी कि नहीं हुई थी, वहां पता चलेगा।
تو فرمایا کہ کیا تجھے یقین ہے کہ تیری عبادت قبول ہوتی؟ کہا نہیں، میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں؟ فرمایا اچھا اب یہ بتا رسول اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا وہ تو مقبول ہے. کہا جو مقبول ہے، جس پر گارنٹی ہے، اس کے وسیلے کو شرک بولتا ہے، اور جس پر ڈاؤٹ ہے اس کا وسیلہ لیتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. تو یہی ان کا حال ہے. انہوں نے بھی وسیلے کا انکار کیا. اب آگے تیسرے صاحب کو سن لو. یہ نبی کے واسطے وسیلے بڑے ضروری ہیں. اچھا بھائی اگر ضروری ہے تو قرآن میں کسی ایک نبی کی دعا، قرآن میں کسی ایک نبی کی دعا، کسی کے واسطے وسیلے سے ہمیں بھی پڑھا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بھی دکھا دو. ان کا دعویٰ ہے کہ واسطے وسیلے بہت ضروری ہے، تو نبی کے کسی ایک صحابی کی دعا ہم کو بھی بتا دو. نبی نے کسی کا وسیلہ لیا ہو قرآن سے ہمیں بتا دو. اب اس پر میرا پورا بیان ہے، کیونکہ ابھی بیان کا موضوع میرا وسیلہ نہیں ہے، کہ بیان کا نام ہی ہے الوسیلہ. یہ نیٹ پر موجود ہے، وہاں آپ اس کو دیکھ لیں. میرا وہاں اسی مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، غوث اعظم کو اپنی جماعت میں اہل حدیث ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ بتا رہے وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے. مگر آئیے سرکار غوث اعظم کیا فرماتے ہیں. وہی کتاب میں اخبار الاخیار آپ کے سامنے لا رہا ہوں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی، جس کو دیوبند کے 2 مولویوں نے مل کر ترجمہ کیا ہے. صفحہ نمبر 50. سرکار غوث اعظم فرماتے جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگو تو میرے وسیلے سے مانگو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لکھنے والا بھی دیوبندی ہے، ترجمہ کرنے والا. فرمایا جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگو تو میرے وسیلے سے مانگو تاکہ مراد پوری ہو. اور فرمایا جب کسی مصیبت میں میرے وسیلے سے امداد چاہے تو اس کی مصیبت دور ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے اسے کشادگی حاصل ہو، اور جو میرے وسیلے سے اللہ کے سامنے اپنی مرادیں پیش کرے تو وہ پوری ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو غوث اعظم خود کہہ رہے ہیں میرا وسیلہ لو. اگر وسیلہ لینا شرک تھا تو کیا معاذ اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلے کی دعوت دے کے شرک کر رہے تھے؟ لیکن اب یہاں سے تصویر کا دوسرا رخ کہ غوث اعظم کی یہ بات نہیں مانتے، مگر دعوے غوث اعظم کی بڑی محبت کے. چنانچہ معراج ربانی کو سنیے، یہ کہتے ہیں کہ لوگ غوث اعظم کی بات نہیں مانتے، ان کو بڑا درد ہے. حالانکہ یہ خود اس جماعت سے تعلق رکھتے کہ میں ثابت کروں گا، یہ خود غوث پاک کی نہیں مانتے. آئیے معراج ربانی کو سنیں پہلے. یہاں کیا ہو گیا بھائی آواز کو؟ نسبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ بڑا حساس ہے. اور مصیبت ایک یہ بھی آتی ہے کہ لوگ عقیدت و محبت کرتے ہیں، اپنی نسبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھی بات مطلب بھائی مانا کہ بھئی آپ کو محبت ہے، آپ اسے منسوب ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں یا انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے، اور صحابہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے، ائمہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے، اور اولیاء اور صالحین کے تعلق سے بھی یہی لوگوں کا رویہ ہے. یہ کہتے ہیں لوگ غوث اعظم کی طرف نسبت تو کرتے ہیں لیکن غوث پاک کی بات کو مانتے نہیں ہیں. اب یہ بول ہمیں رہے ہیں، پھنس کچھ گئے. اب پھنس کیسے گئے؟ کہتے ہیں ان کا خود کہنا ہے کہ غوث پاک جو فرما گئے اس بات پر عمل کرو، غوث پاک جو کہہ گئے اس عقیدے کو مانو. اور کیوں مانو؟ اس لیے کہ غوث اعظم بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے، محدث تھے. آئیے خود ان کی زبان میں غوث اعظم کی تعریف بھی سن لیجئے. مونو ہے اصل میں. دور کے ایک عظیم اور اپنے دور کے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم محدث اور اپنے دور کے ایک عظیم امام اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقبول اور صالحین بندوں میں سے ایک بندے تھے. جیسے کہ اس دور کے اہل علم نے
علماء نے ان کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں یہ باتیں تحریر کی ہیں اور یہ باتیں ثابت بھی ہیں۔ کہتے غوث اعظم ایک عظیم عالم، ایک عظیم اللہ کے صالح نیک بندے، بہت بڑے محدث، اس زمانے کے اولیاء نے، علماء نے یہ باتیں کتابیں لکھی اور یہ بات ثابت بھی ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ آئیے خود دوسری جگہ پھر معراج ربانی کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے، محدث تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبد القادر، متبع سنت تھے۔ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، متبع سنت تھے، یعنی سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ یہ مولوی شمشاد سلفی ہے پاکستان کے، بھی غیر مقلد اہل حدیث مولوی ہے، یہ بھی غوث پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں سن لیں ان سے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو پتہ اہل حدیث تھے، اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ یہ نہیں تحقیق ہے ان کی کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک اہل حدیث تھے، اس لیے یہ اللہ کا ولی ان کو مانتے ہیں۔ پھر یہی بات ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہے اپنے مجموع الفتاوی میں، وہ حوالہ میں نظر انداز کر رہا ہوں کیونکہ یہ بولتے ہوئے 3 ویڈیو کافی ہے، 2 ملاؤں کے، ان کے 2 مولویوں کے، کہ جو اقرار کر رہے کہ غوث پاک محدث تھے، عالم تھے، فقیہ تھے، بہت بڑے متبع سنت تھے، اللہ کے ولی تھے اور اہل حدیث تھے۔ پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ معراج ربانی صاحب نے کہا کہ لوگ غوث اعظم کو مانتے ضرور ہے لیکن ان کی بات پر عمل نہیں کرتے، اور پھر دوسری ویڈیو میں دعویٰ ہے ان کے مولانا کا کہ وہ اہل حدیث تھے۔ تو اب یہ اہل حدیث غوث پاک تھے تو انہوں نے بھی اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے غوث پاک کی باتوں کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے۔ اب آئیے میں کچھ عقیدے غوث پاک کے دکھاتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے عقیدے ہے یا غوث پاک کے عقیدے پہ کتنا یہ چلتے ہیں۔ اس تعلق سے میں پہلا ایک عقیدہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کو ہم نور مانتے ہیں، سرکار کو ہم کیا مانتے ہیں؟ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی 2 حیثیتیں، آپ حقیقتاً نور ہے، ظاہراً بشر ہے۔ آپ کی حقیقت نور ہے، اللہ نے آپ کو حقیقتاً نور بنا کر تخلیق فرمایا آپ کی، اور آپ جب دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ نے جب دنیا میں اپنے حبیب کو بھیجا تو لباس بشری میں بھیجا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مگر یہ اللہ کے نبی کو نور نہیں مانتے۔ آئیے اس پر ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ جو نور مانے وہ کافر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ پہلی ویڈیو سنتے ہیں معراج ربانی کے اس تعلق سے۔ ہم اہل السنہ والجماعہ جو حقیقت میں کتاب و سنت کے علم بردار ہیں، اور اگر کوئی مائی کا لال اللہ نے اسے ایک توفیق دی ہے تو اسے چیلنج کرنا چاہے کر سکتا ہے کسی بھی عدالت میں۔ ہم یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے بیٹے ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، اور تمام انبیاء آدم کے بیٹے ہیں، تمام رسول آدم کے بیٹے ہیں، اور آدم کو قرآن کہتا ہے کہ میں نے مٹی سے بنایا۔ کہتے کوئی کتاب میں کوئی حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نور ہے، آدم کے بیٹے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں دنیا کے کوئی بھی عدالت میں مجھے چیلنج کر سکتا ہے۔ یہ پھٹیچر کو چیلنج کرنا تو کہاں ہے؟ پہلے تو پرابلم یہ کہ ملتے ہی نہیں ہے، یہ بھگوڑے ہیں 10 بائی 10 کے کمرے میں سعودیہ میں، اردو میں گرجتے ہیں سعودیہ میں، وہاں عربی بولنا چاہیے تو وہاں سے اردو بولتے ہیں، وہ یہاں ہو تو ہم ان کو پکڑے اور دنیا کی عدالت نہیں عوام کی عدالت میں ان کو ننگا کر کے بتا دے۔ لیکن بہرحال ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ حقیقت میں نور بھی نہیں تھے، وہ آدم کے بیٹے ہیں، مٹی سے پیدا ہوئے۔ ہم کہتے ہیں ظاہراً مٹی ہے، ظاہراً بشر ہے، حقیقتاً نور ہے۔ آئیے اب دوسری ویڈیو سنیے معراج ربانی صاحب کی۔ لوگوں نے بولو، لوگوں نے یعنی دیکھو سنیوں کا رد کرنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، پی پی کر کرنا پڑتا ہے، انرجی نہیں ہے ان کے پاس۔ لوگوں نے کیا کیا، اب اس پر بھی جھوٹ۔ یہ فرقہ اتنا بڑا جھوٹا ہے، خدا کی قسم، روئے زمین پر آج تک جتنے فرقے پیدا ہوئے نا، اہل حدیث سے بڑا جھوٹا اور مکار فرقہ آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ اب یہ جھوٹ سنو ان کا۔ بولو، لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ قرار دے دیا،
इन्नल इंसान लकफूर मुबीन, यकीनन इंसान खुला हुआ नाफरमान है। गोया अल्लाह का कोई हिस्सा हो सकता? लोग कहते हैं अल्लाह के नबी अल्लाह के नूर से कटके बनाए गए। ये झूठ बोला उन्होंने कि लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी अल्लाह के नूर से कटके बनाए गए। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर ये अपने अम्मी की अच्छी औलाद है, ये अच्छी औलादें नहीं है, नाकारा औलादें, नाफरमान औलाद है ये अपने माँ बाप की, अगर ये अपनी अम्मी की अच्छी औलाद है तो ये साबित कर दे कि हमारे किस आलिम ने किस किताब में लिखा है कि रसूलुल्लाह अल्लाह के नूर का टुकड़ा है, हिस्सा है, अल्लाह के नूर से तोड़ काट कर अलग बनाए गए। जी नहीं, ये नहीं है हमारा अकीदा। हमारा अकीदा ये जो हदीस में अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी में, कि मैंने अपने नबी को अपने नूर से पैदा किया, उससे मुराद ये नहीं है कि नबी नूर का अल्लाह का हिस्सा है, टुकड़ा है, जूज़ है, ये नहीं है, बल्कि उससे मुराद मुहद्दिसीन ने, जैसे अल्लामा ज़रकानी ने शरह ज़रकानी वगैरह में खुलासा किया, आला फाजिल बरेलवी ने भी इस पर 4 रसाइल लिखे और इसमें वाज़ेह फरमाया कि हमारी मुराद उससे ये है कि अल्लाह ने बगैर किसी मिसाल के, बगैर किसी मादे के, बगैर किसी मटेरियल के अपनी कुदरत कामला से अपने नबी के नूर को पैदा किया। बेशक नबी अल्लाह के नूर का टुकड़ा और हिस्सा नहीं है। माज़अल्लाह अगर कोई अकीदा रखता है, आला फाजिल बरेलवी फरमाते अगर किसी का ये अकीदा हो नौज़ बिल्लाह कि वो ये माने कि अल्लाह के नूर है तो मतलब अल्लाह का नूर टूटा और वो टूट कर टुकड़ा जो हिस्सा है वो नबी की शक्ल में बना, वो काफिर है। तो ये झूठ बोलते करते हैं। तो बहरहाल यहां भी उन्होंने रसूलुल्लाह के नूर होने का इनकार किया और उस पर एक झूठा वो भी बना दिया। वही बात तालिबुर रहमान साहब भी झूठ बोल रहे हैं, पूरी जमात यहां से वहां तक झूठ है। ये मौलवी तालिबुर रहमान भी इसी जमात के मौलवी है, जिंदा है, ये सब कोई भी मरे नहीं है अभी। ये पाकिस्तान के ये क्या कहते हैं, इनको भी सुन ले आप। नबी की बारी आई, उनके नबी की बारी आई तो कहा उज़ैर इब्नुल्लाह। ईसाइयों के नबी की बारी आई, कहा अल्लाह का बेटा है, अल मसीह इब्नुल्लाह। और जब हमारे नबी की बारी आई हमने भी कह दिया नूरुम मिन नूरिल्लाह। क्या फर्क हुआ? ईसाइयों और यहूदियों और हमारे अकीदे में क्या फर्क हुआ? उनका अकीदा हमसे बेहतर है कि वो ये रोक रहा हूं यहां पे, वरना इस पर पूरी तकरीर है मेरी, चार तकरीरें सिर्फ नूर के ताल्लुक से। नेट पर जो नौजवान नेट सर्च करते हो वो देखे सुने इस पे। कहता है ईसाइयों की बारी आई अपने नबी की तारीफ में तो कह दिया ईसा खुदा के बेटे हैं, ईसा इब्नुल्लाह, ईसा खुदा के बेटे हैं। यहूदियों की बारी आई, कह दिया उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। जब हमारी बारी आई तो हमने भी कह दिया नूर मिन नूरिल्लाह। और तर्जुमा क्या किया? अब तर्जुमा आगे वो बताएंगे। तर्जुमा ये बताते हैं कि अल्लाह के नूर का टुकड़ा है, हिस्सा है। ये पता नहीं मिन का तर्जुमा कौन सी लुगत से किया इन्होंने। नूर मिन नूरिल्लाह, मिन के मायने होते से, यानी नूर से नूर, यानी अल्लाह ने अपने नूरे कामिल से, अपनी कुदरत कामला से नबी के नूर को पैदा किया, ये उसकी मुराद है। लेकिन वो मिन का तर्जुमा टुकड़ा किया इन्होंने। और उसके बाद फिर एक जुमला क्या बोला है, मैं थोड़ा सा रिवर्स कर रहा हूं, देखिए खुद कुफ्र बोल गए, उनको पता भी नहीं है। ईसाइयों और यहूदियों और हमारे अकीदे में क्या फर्क हुआ? उनका अकीदा हमसे बेहतर है कि वो अल्लाह का बेटा बना रहे हैं, बीवी ईसाइयों का अकीदा हमसे बेहतर है कि वो अल्लाह का बेटा बना रहे हैं। अकीदा बेहतर है ये। बकराओ जुनू में ना जाने क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। अरे वो अकीदा कुफ्र है, हमसे अच्छा अकीदा कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारे नजदीक बिलफर्ज तुम्हारे नजदीक अल्लाह के नूर का हिस्सा मानता है भी है कोई और तुम मानते हुए कुफ्र है, तो वो भी कुफ्र है, वो भी कुफ्र है। वो बेहतर कैसे हो सकता है? वो अकीदा भी बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि इल्म सल्ब हो चुका है तो कहते हैं कि हमारे अकीदे से उनका अकीदा अच्छा है कि वो खुदा का बेटा तो कह रहे हैं कम से